انداز سن رہو، حکومت بحرانوں میں گھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کئی بحران سر اٹھا چکے ہوئے ہیں، حکومت سے اتحادی دور جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بحران کئی طرح کے ہیں، اور ایک بڑا بحران جو حکومت کو جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے سپریم کورٹ کے اندر آیا معاملہ۔ سپریم کورٹ میں ایک بڑا معاملہ پہنچ چکا ہوا ہے، اور اس کے بعد جب معاملہ سپریم کورٹ لگائے گی، سماعت ہوگی، تو پھر حکومت کے پاس کیا جواز ہوگا، اور حکومت اپنا دفاع وہاں کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، یا جو کلین چٹ دے دی تھی سازشیوں کو، جن کا نام سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی لکھا تھا، ان کو جو کلین چٹ دے دی، تو کیا سپریم کورٹ وہ کلین چٹ کا معاملہ مان لے گی؟ فیض آباد دھرنا اور جنرل فیض حمید والا معاملہ۔ ایک بحران جو ہے وہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے معاملے پر کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایکسٹینشن کا ذکر ہوا، اور ذکر کے بعد اب حکومت جو ہے اس کو پروپیگیٹ بھی کر رہی ہے اور دفاع بھی کرتی نظر آ رہی ہے حکومتی اکابرین کہ جی ایکسٹینشن ہونی چاہیے، مدت ملازمت چیف جسٹس کی 3 سال کی ہونی چاہیے۔ اب اس میں حکومتی اتحادی کیا اس معاملے میں حکومت کا ساتھ دیں گے؟ پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہے، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، اس پر اتحادی جو ہے پیپلز پارٹی وہ حکومت سے منہ موڑ کے کھڑی ہو گئی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن ہے، وہ بھی وہی معاملہ ہے۔ لیکن اس وقت جو سر دست جس مسئلے نے حکومت کے پاؤں جکڑ دیے ہیں وہ ہے گندم کا بحران، اور اس کے لیے اب کسانوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ 10 تاریخ کو کسان سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے، اور بحران جو ہے، جو اسکینڈل ہے جس کی وجہ سے بحران پیدا ہوا، وہ اسکینڈل اس میں گھسنا بذات خود حکومت کے لیے ایک اور چیلنج ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑوں کے نام آئیں گے، بہت بڑوں کے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے دور میں بھی اسی طرح کے اسکینڈلز ہوئے تھے، اور خان صاحب نے ادھر ادھر انکوائریز کروا کے پھر معاملے دبا دیے تھے، کیونکہ ان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو صرف منہ موڑ کر کھڑے ہو جائیں تو اسٹاک ایکسچینج بیٹھ جاتا ہے۔ تو حکومت کیا اس طرف بھی جائے گی؟ تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی، اور آغاز جو ہے وہ ہم کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب کی مدت ملازمت کے معاملے پر۔ میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کچھ ہفتے پہلے کہ یہ معاملات اسلام آباد میں سرگوشیاں چل رہی ہیں، لوگ کونے خدروں میں بیٹھ کر بات کریں ڈرائنگ رومز کے اندر کہ جی اگر چیف جسٹس کی مدت ملازمت جو ہے وہ 3 سال ہو جائے تو، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ اگر آنے والے کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ ان کے فیصلوں سے کہیں عمران خان کو فائدہ نہ ہو، سیدھی بات ہے، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی گئی، کیونکہ جو جسٹس قاضی فائزہ صاحب ہیں وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے فائدے یا نقصان کو مد نظر رکھ کے فیصلے نہیں کر رہے، لیکن وہ آئین اور قانون کے تحت جو فیصلے کر رہے ہیں اس کا ظاہر ہے فی الحال تو نقصان عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے۔ تو یہ عدالتوں کا جو یہ چلن ہے، جس طرح عدالتیں چل رہی ہیں، اسی کو حکومت برقرار رکھ کر اپنی سمجھتی ہے کہ ان کی حکومت کے فائدے میں ہوگا۔ تو اس لیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ رائے آئی تھی۔ شروع میں مجھے پتہ چلا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ اپنا مشورہ وہاں سے آیا ہے، اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ سیاسی سائیڈ شاید اس پر اس طرح عمل درآمد نہ کرے، لیکن اب حکومت کی جو سیاسی سائیڈ ہے، یعنی اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہے، انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی ایسی تجویز آئی چیف جسٹس کی مدت ملازمت کا تعین کرنے کی کہ جی مدت ملازمت بڑھا دی جائے اور 3 سال کر دی جائے، تو ہمیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر رانا ثناءاللہ صاحب سامنے آ گئے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا، کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب 14 دن کے لیے بھی آتے ہیں، بالکل ایسا ہوا ہے، بہت مختصر عرصے کے لیے بھی چیف جسٹس صاحبان آتے ہیں، لیکن جو آئین کی یا قانون کی ترمیم ہوتی ہے، میں بار بار پہلے بھی کہہ چکا ہوا ہوں کہ وہ کسی شخص کے لیے نہیں ہوتی، وہ کسی اس میں نیت دیکھی جاتی ہے کہ نیت کیا ہے۔ تو یہاں تو ظاہر ہے کچھ نظر آ رہا ہے کہ نیت کیا ہے، لیکن بہرحال اب حکومت کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور پی ٹی آئی بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے، لیکن حکومت کے اتحادی بھی اب اس میں بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ حکومتی اتحادی جو سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی، جس کے بغیر یہ ترمیم جو آئینی ترمیم ہوگی نا تو ممکن نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ووٹ کے بغیر۔ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے ووٹ کے بغیر تو شاید مسلم لیگ نون کوئی قانون کے اندر بھی ترمیم نہ کر سکے، اور ان کو جو پرائیویٹائزیشن کے لیے جو بڑے فیصلے کرنے ہوں گے شاید اس میں بھی پیپلز پارٹی کے سہارے کی مسلم لیگ نون کو ضرورت پڑے، لیکن یہ تو بہرحال آئینی ترمیم ہے۔ تو اب مسلم لیگ نون نے اس پر ڈسکس شروع کر دیا ہوا ہے۔ اکتوبر تک موجودہ چیف جسٹس صاحب کی ستمبر تک چیف جسٹس صاحب کی مدت ہے،
اور اس کے بعد نئے چیف جسٹس صاحب نے آنا ہے، تو ابھی کچھ بیچ میں وقت ہے حکومت کے پاس. تو کیا حکومت اس دوران یہ سارا کچھ کر پائے گی؟ آئینی ترمیم اور پھر اتحادیوں کو بنانا. باقی اتحادی تو مان جائیں شاید، لیکن پیپلز پارٹی نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں. میں سن رہا تھا حسن مرزا صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور ظاہر پیپلز پارٹی کے اندر جو اہم آوازیں ہیں ان میں سے ان کی ایک آواز ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ جی نہیں، ہم تو بالکل نہیں چاہتے کہ آئین میں کوئی ایسی ترمیم ہو جو کسی فرد کے لیے کی جائے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ پارٹی حتمی فیصلہ کرے گی. تو پیپلز پارٹی کے اندر سے ایک رائے یہ آ گئی ہے، کیونکہ ماضی میں بھی اسی طرح جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو 18ویں ترمیم میں ججز کے تقرر کا معاملہ تھا، جو کہ ابھی ظاہر زیر بحث ہے کہ ججز کے تقرر کا جو قانون ہے اس کو تبدیل کیا جانا چاہیے. پچھلے دنوں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں معاملہ آیا تھا. تو وہ بھی اس وقت ایک شخص کی خواہش کے مد نظر جو آئین میں ترمیم کی گئی تھی اس کو واپس دوبارہ چینج کر کے اور چیف جسٹس افتخار چودھری کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا. تو ظاہر ہے اس کا ملک کو نقصان ہوا، فائدہ نہیں ہوا. آج یا عمران خان صاحب کے پروجیکٹ کے لیے جو جج صاحبان تھے وہ اسی پروسیس سے پھر چیف جسٹس آئے تھے نا، ثاقب نثار ہوں یا کوئی اور ہوں. ثاقب نثار صاحب کو تو ایلیویشن نہیں مل رہی تھی. ایلیویٹ ہونے کا حق تھا اس وقت اپنا خواجہ صاحب خواجہ شریف جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے. لیکن کیونکہ ایک پروجیکٹ تھا کہ جی چیف جسٹس ثاقب نثار کو اوپر لے آئیں گے، اتنے ٹائم پہ وہ وزیر اعظم ہوں گے، اپنا چیف جسٹس ہوں گے اور نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، تو ہمیں ستائی خیراں یہ اس حساب سے کیا گیا تھا نا. لیکن پٹھا پڑ گیا، کبھی کبھی تعویذ الٹے پڑ جاتے ہیں. تو اسی طرح کے فیصلے، اسی طرح کے قوانین جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی پٹھے پڑ جاتے ہیں. تو بہرحال حسن مرزا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی کسی ایسی اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں فیصلہ حتمی فیصلہ پارٹی کرے گی. لیکن جو دوسری طرف جو پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہے، جس کے لیے اب سعودی وفد بھی پاکستان آیا ہوا ہے کل کا، اور اس میں PIA میں انٹرسٹ لے رہے ہیں سعودی کمپنیاں، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مکمل پرائیویٹائزیشن کے تو ہم حق میں نہیں ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے، چاہے PIA ہے چاہے پھر اسٹیل مل ہے. اسٹیل مل کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جس حکومت خرید دے گی ہمیں آپ دیں، ہم چلائیں گے خرید کر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت. تو اب پرائیویٹائزیشن میں بھی اتحادی جو ہے وہ حکومت کو ٹینشن دیں گے. اور یہ جو چیف جسٹس صاحب والا معاملہ ہے، اس پر اگر حکومت 2 قدم آگے بڑھتی ہے تو پھر پیچھے ہٹنا حکومت کے لیے مشکل ہوگا. تو ایک چیلنج حکومت کے لیے بہت بڑا ہے. وہ جو گندم کے بحران کا معاملہ ہے وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں ایک تو یہ کہ جو نگران دور میں گندم آئی اس میں تو اب ساری انفارمیشن آپ کے سامنے پہنچ چکی ہے، بہت سی جو ہمارے پاس تھی ہم نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی. لیکن اب اس میں کسان جو ہے وہ سڑکوں پر آنے کو تیار ہے. میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ تحقیقات کرتے رہیے گا حضور، گندم اٹھائیں کسان سے. اب میں کل بھی پنجاب کی حکومت جو تھی وہ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی کیونکہ پنجاب گندم میں ابھی نمی ہے تو گندم کی نمی کم ہو تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا خریدنے کا. اس طرح نہیں ہوتا. کسان جو ہے وہ ٹکے ٹوکری گندم اپنی بیچ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے قرضے اتارنے ہیں. بار بار کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے کسان کی حالت سمجھیں جو 15 20 50 ایکڑ تک کا ہے، وہ اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ گندم ہولڈ کر سکے. تو بہرحال میں نے یہ بھی کہا کہ بھائی گندم اٹھائیں کسان سے، مفت بانٹ دیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے ملک کا. لیکن بہرحال یہاں پر 300 400 ارب بلکہ 1500 ارب روپے سبسڈیز دی جاتی ہیں جو ایلیٹ ہے. لیکن کسانوں کے لیے دینے کے لیے 200-400 ارب روپے اگر دینے کی سوچیں تو پھر بابوؤں کو بھی موت پڑ جاتی ہے اور حکومتوں کو بھی موت پڑ جاتی ہے. تو بہرحال تو وہ معاملہ اب پنجاب میں کیونکہ کسانوں نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، سندھ میں گندم جہاں خریدی جا رہی ہے وہاں پیسے نہیں مل رہے. اب پنجاب میں اب ایک اکاڑا سے خبر آئی ہے کہ پاسکو کے جو زونل ہیڈ ہیں مشتاق شاہد، انہوں نے باردانہ فروخت کیا اور پکڑے گئے. لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا. انہوں نے کہا جو کسان تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو مل ہی نہیں رہا یہ باردانہ. تو وہاں پر کوئی لوڈ ہو رہا تھا باردانہ ٹرالیوں میں، تو وہاں پر لوگوں نے گھیراؤ کر لیا. تو وہاں پر آ کر چھاپا مارا اسسٹنٹ کمشنر نے اور تحصیلدار نے، اور چھاپا مار کر پھر وہاں پر کارروائی کے دوران جو لوڈ کرنے والے ٹریکٹر ٹرالی پر لوڈ کرنے والے تھے ڈرائیور، اور وہ تو بھاگ گئے، اور یہ صاحب جو مشتاق شاہد صاحب ان کو دھر لیا گیا ہے اور ان کے اوپر مقدمہ ہوا ہے. تو یہ وارداتیں ہو رہی ہیں کسان کے ساتھ، اور اس کو اصل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، اور جو بحران ہے نا دوسرا جو حکومت کو شاید اگر وہ کہیں
رعایت مل جائے حکومت کو تو پھر اور بات ہے، ورنہ یہ بحران حکومت کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، کیونکہ حکومت کو اگر سپریم کورٹ آرڈر کرے کہ فیض آباد دھرنے کے ملزم ہیں فیض حمید، ان کو پکڑے، تو پھر وہ حسن مردہ صاحب نے پرسوں ایک تقریب تھی اسلام آباد پریس کلب میں، تو وہاں انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، شعر کو انہوں نے ترمیم کر کے پڑھا تھا، جے میں ویکھاں 45 ولوں کچھ نہیں ہوئے رے پلے، جے میں ویکھاں 47 ولوں بلے بلے بلے۔ تو یہ مسئلہ بھی حکومت کو درپیش ہے۔ مسلسل کہا جاتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے لیے کہا گیا کہ جی آپ بھی سیٹ نہیں جیتے، اس وجہ سے پھر حکومت دبک جاتی ہے، پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ لیکن اب ایک طرف کنواں، ایک طرف کھائی، ایک طرف آگ، ایک طرف پانی، تو حکومت کرے کیا؟ اب پانی وہ بھی نہیں ہے کہ وہاں سے نکال کر آگ بجھا سکے، آگ بہت بڑی ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب کے پاس یا سپریم کورٹ میں، کیونکہ چیف جسٹس نے سماعت کی ہوئی ہے، فیض آباد دھرنا کمیشن کی جو رپورٹ تھی جو مختلف حصوں میں سامنے آتی رہی، وہ جمع کروا دی گئی ہے، اٹارنی جنرل صاحب نے جمع کروا دی ہے، اور اس پہ جو آج 6 مئی کو اپنا سماعت ہوگی اس کی، اور چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ اس میں جو اس کے موٹے موٹے پوائنٹ سامنے آئے ہیں 150 صفحات پر، یعنی موٹے موٹے سے یعنی کہ امپورٹنٹ پوائنٹ سامنے آئے، اس کے مطابق کسی کو فکس نہیں کیا گیا کمیشن کی رپورٹ میں۔ گو کہ فیض حمید کی طرف انگلیاں ضرور اٹھائی گئیں، باجوہ صاحب کی طرف، کہ پہلے انہوں نے ڈیل کر لی، پھر آ کر وزیر اعظم کو کہا کہ جی اس ڈیل کو پر عمل درآمد کرے، اور دستخط پہلے کر کے آ گئے تھے فیض حمید صاحب۔ لیکن بہرحال کئی اس میں چیزیں، کچھ یہ بھی ہے کہ نہیں جی حکومت پنجاب نے تو ان کو روکا ہی نہیں تھا، اور انہوں نے ایک سپورٹیو کردار تھا دھرنے والوں کو حکومت پنجاب کا، 2017 کا دھرنا جس میں پیسے بانٹے گئے تھے۔ تو بہرحال وہ اس میں 33 جو گواہ ہیں ان کے بیانات بھی قلم بند ہیں۔ اب جو کمیشن تھا اس نے تو اپنی رپورٹ مرتب کر لی، اور کمیشن بنا بھی چیف جسٹس صاحب کے احکامات کے اوپر تھا۔ تو اب اس کمیشن کی جو رپورٹ ہے چیف جسٹس صاحب اس کو تسلیم کریں گے، کیونکہ پچھلے دنوں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ فیض آباد دھرنے کے بعد جو قانون سازی کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ کیوں نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے فیصلے میں فیض حمید کا ذکر ہے اس میں کہ ان کی انوالومنٹ ہے، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، اور پھر ان کے اپنے جو خلاف جو ریفرنس آئے تھے، اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا، اس میں بھی انہوں نے، ان کی اہلیہ نے فیض حمید کے خلاف پراپر عدالتوں کو درخواستیں دی تھی، تو ان کا نام آ رہا تھا۔ تو اب کیا چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس رپورٹ کو مان کر اس سے مطمئن ہو کر بیٹھیں گے، یا چیف جسٹس صاحب کہیں گے کہ نہیں یہ رپورٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، میں نے جو سماعت کی تھی، میں نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے مطابق فیض حمید کے خلاف کارروائی کریں۔ اور اگر فیض حمید کے خلاف کارروائی کا عدالت، ظاہر ہے اگر مگر ہے نا، عدالت حکم دیتی ہے تو پھر گندم اسکینڈل میں پھنسی ہوئی حکومت کو ایک اور اسٹیبلشمنٹ کے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ابھی تک تو جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی فیض حمید نے معافیہ شافیہ مانگ لی ہیں، تو ان کو بچانے کی کوشش اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر کل کو سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر آ جاتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ فیض حمید کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، اس طرح پرویز مشرف کو بچانے کی کوشش کی گئی تھی، تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ تو پھر دوبارہ تناؤ ہوگا، کیونکہ کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو گندم کا اسکینڈل ہے، اس اسکینڈل کو پھولنے سے انگارے نکلیں گے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انگار آئیں گے حکومت کی طرف، گرمی وہ کیا ہوتا ہے، تپش حکومت کو اس کی محسوس ہوگی، کیونکہ وہ ایوے سادہ معاملہ نہیں ہے، اس میں بہت سے پیارے اور بہت سے وہ صنعت کار، سرمایہ کار جو قریب سمجھے جاتے ہیں، جو بوقت ضرورت انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں، ان کے نام بھی ہوں گے۔ تو پھر کیسے حکومت جو ہے اس معاملے کو آگے بڑھا پائے گی؟ تو یہ حکومت جو ہے نا بہت برے طریقے سے اس وقت ابھی، کیونکہ اتنے شاید شدید اور سنگین بحران نہ ہو، کیونکہ پولیٹیکل حکومت ہے، بیٹھیں گے، بات کریں گے، چیف جسٹس کے اپنا مدت ملازمت کا معاملہ ہے، اس کو کسی طریقے سے، جس طرح میں کہتا ہوں کہ جی اگر وہ حکومت یہ مان جائے اور کہ جی یہ مدت ملازمت آنے والے چیف جسٹس صاحبان کے لیے ہوگی، تو شاید پھر پیپلز پارٹی کو اس پر اعتراض نہ ہو، تو وہ معاملہ اس طرح حل ہو جائے گا۔ اور فیض آباد دھرنا ابھی ہم کیونکہ اگر مگر پہ ہی بات کر رہے ہیں نا، تو ممکن ہے کہ اس میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ فی الحال اتنا اسپیڈی اس کا ٹرائل نہ کرے، اور معاملہ فوری طور پر حکومت کے گلے نہ پڑے۔ لیکن فوری طور پر جو گلے حکومت کے پڑا ہوا معاملہ وہ ہے گندم کا، کسانوں کا، کسانوں کی بے چینی، کسانوں کا اضطراب، اور وہ اگر باہر نکلے
تو پھر حکومت کے لیے اچھی خاصی ٹینشن ہوگی، اور پھر جلتی پر تیل ڈالنے والے تو ویسے بھی بہت ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔